ऐसी नाच वगैरह बच्चों को ट्रेन करिए, बच्चों को आप लोग ट्रेन करिए। शायद हमारे آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں کہ جانے میں کچھ دیری ہے۔ ایسا ہے کہ میں چن کر تو اورنگ آباد شہر سے آیا ہوں، لیکن اب جس شہر میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسی شہر کا MLA ہوں کہ جو محبت جو عزت آپ لوگ دیتے ہیں۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور جب ہم اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک تصویر بناتے ہیں، تو ہم ایک ایسے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارا سب کا ہو، ہمارے جو خوابوں کا ملک ہو۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں اگر کسی ایک ملک میں بولی جاتی ہے تو صرف اور صرف ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ مذہب، سب سے زیادہ ذات، دھرم، جماعت اگر کسی ایک ملک میں دیکھے جاتے ہیں تو وہ صرف ہمارا ملک ہے، ہندوستان۔ اور اگر ایسے ملک کو ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں اگر دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ملک کیسا ہے، تو آج الحمدللہ اس ملک کو میں نے اقرا اسکول میں دیکھنے کو ملا ہے۔ ہمارا ملک کیسا ہونا چاہیے وہ آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے یہاں پر دیکھنے کو ملی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنا نام بتا رہے تھے، جب اپنا تعارف کر رہے تھے اور جس انداز میں وہ آئے تھے، پڑھ رہے تھے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سچائی ہے اور اسے ہمیں قبولنا چاہیے، اس بات کی عزت کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے، ہر مذہب کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو میرے حساب سے جو ہندوستان کی آج حالات ہے وہ حالات بہت حد تک بدل سکتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں بکھیر دیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر، کبھی دھرم کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر ہمیں لڑایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے، ہم سیاست کے میدان میں آئے تو ہم یہ سب بدلنا چاہتے ہیں۔ بڑا مشکل سا سفر ہے، لیکن ہم بڑے نیک ارادے کے ساتھ آئے ہیں، بڑے نیک جذبے کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک میرا ہے، ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکثر ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی زبان کے نام پر۔ میں جب اسمبلی میں پہلی مرتبہ گیا تو سارے میڈیا والوں کے بیچ میں ایک سوال تھا کہ امتیاز علی وہاں پر جائیں گے تو جب شپت لیں گے، حلف لیں گے تو کون سی زبان میں لیں گے؟ یہ ایک نیشنل ایشو سا بن گیا تھا کہ MIM کے MLA جب جائیں گے تو یہ حلف جب لیں گے، اپنا اوتھ جب لیں گے اسمبلی میں تو کون سی زبان میں لیں گے؟ ہم جب گئے وہاں پر تو BJP کے MLA، شیو سینا کے، کانگریس کے، NCP کے، یہ سبھی کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی، اب یہ کیا کرنے والے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے اور ہم نے شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور ہم نے اپنا جب اوتھ لیا اور ہم نے جب اپنی شپت لی تو ہم نے مراٹھی زبان لے لی۔ جتنی دیر تک ہم شپت لیتے رہے، جتنی دیر تک میں اپنا حلف لیتا رہا، آپ کو یقین نہیں ہوگا جتنے بھی MLAs اس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اتنی دیر تک وہ تالیاں بجاتے رہے، اپنا ڈیسک تھپاتے رہے۔
میں جب باہر نکلا تو میڈیا والوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے اردو میں کیوں نہیں لیے، آپ تو MIM کے MLA ہے۔ میں بولا یہ گھٹیا سوچ آپ لوگوں کی ہوں گی، مراٹھی سے جتنی محبت آپ کرتے ہیں اتنی محبت ہم بھی کرتے ہیں، اردو سے جتنی محبت آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اردو سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم مراٹھی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، اور جب ہم ایسی باتوں میں الجھ جاتے ہیں تو ہم آپ کے ترقی کی بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ایجوکیشن کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہی ہمیں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں جب اقرا اسکول کا بورڈ پڑھ رہا تھا تو اس کے آخر میں یہ ہے ٹو پریونٹ کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سروسز۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ جو اقرا اسکول کو چلانے والے لوگ ہیں کئی سالوں سے بڑی محنت کرتے ہوئے آج اسکول کو اس مقام تک لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہندوستان کو کسی بات کی ضرورت ہے تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ ایجوکیشن لیول، اگر لٹریسی لیول سب سے زیادہ اگر کسی کا کم ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر سب سے زیادہ کسی ایک قوم، کسی ایک ذات، کسی ایک جماعت میں سب سے کم دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ اذان ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ اگر نیک ارادے ہو، نیک جذبے ہو تو اللہ بھی کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ اگر آپ میرے پورے الیکشن کے سفر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایسے کئی رکاوٹیں آ رہی تھی۔ میں نے الیکشن سے 22 دن پہلے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں اورنگ آباد جاؤں گا، اپنے شہر جہاں پر میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا، 11-12 سال کام کیا تھا، لیکن 12 سال میں تقریباً پونا میں ہی تھا۔ لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا، میں سب کچھ چھوڑ کر راجنیتی میں جاؤں گا، پالیٹکس میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے ایک احساس ہوا تھا کہ اب اگر کہیں صحیح سطح، کہیں صحیح طاقت اگر کہیں بچی ہے تو وہ صرف یا تو اسمبلی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یا پارلیمنٹ سے دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر آپ آنکڑوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، دلت سماج کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، OBCs کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے ہر 5 سال کے بعد کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہر 5 سال کے آنکڑے دیکھ لیجیے گا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کے ہر 5 سال کے بعد 2 MLA یا 1 MLA یا 3 MLA کم ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کیا مہاراشٹر میں ایسی ایک بھی پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے جہاں سے ایک مسلمان کو چن کر پارلیمنٹ میں بھیجا جائے، جہاں سے ایک دلت کو ٹکٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجا جائے۔ نہ صرف مسلمانوں اور دلتوں کی بات کر رہا ہوں، میں مائنورٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کرسچن سماج میں سے کسی ایک کو چن کر پارلیمنٹ کی اسمبلی میں آپ نہیں بھیجتے ہیں؟ ایک سکھ کو آپ پارلیمنٹ کی اسمبلی میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ انہیں بھی یہ لگنا چاہیے کہ اس دیش کے ہم بھی دیشواسی ہیں، ہماری بھی اہمیت ہے، ہمارا بھی سننے کو معنی رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں جانتا تھا کہ چناؤں میں کس طرح کی گھٹیاں چالیں چلی جاتی ہے، کیسے षड्यंत्र رچے جاتے ہیں، کیسی سازشیں رچی جاتی ہے۔ اورنگ آباد کے جب میں کانسٹیٹوئنسی پر نظر ڈالتا تو مجھے یہ احساس ہوتا کہ مسلمانوں کو اس شہر میں کبھی بھی نہ شیو سینا نے ہرائی ہے، نہ BJP نے ہرائی ہے، نہ کانگریس، نہ NCP نے ہرائی ہے۔ مسلمانوں کو اس شہر میں ہمیشہ مسلمانوں نے ہی ہرایا۔ اور یہی حال ایسے بہت سارے ایسے شہر ہے، گاؤں ہے، جہاں پر ہر شہر میں اس طرح کے 8, 10, 15 آپ کو دلال نظر آئیں گے جو الیکشن میں پیسہ لیتے ہیں کسی کو ہرانے کے لیے، کسی کو جتانے کے لیے۔ میں جب وہاں پر گیا اور لوگوں کے سامنے یہ تصویر رکھی تو لوگوں کی آنکھیں کھلی، لیکن پیسہ اتنا چلایا جاتا ہے الیکشن کے دوران کہ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 22 دن پہلے یہ آیا ہوا آدمی ہے، پونا سے آیا ہے، اسے کون پہچانتا ہے، کون اس کا ساتھ دے گا، یہ کیسے الیکشن جیت سکے گا۔ لیکن میں نے جیسا پہلے کہا ہوں کہ اگر آپ نیک ارادے سے جاتے ہیں تو یقین مانیے اللہ خود بخود راستے بنا کر چلتا ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھا ہے 22 دنوں کے سفر میں، نہ صرف اورنگ آباد میں، نہ صرف مہاراشٹر میں، نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان کے باہر میں بھی اب اورنگ آباد کی جو سیٹ ہے یہ کیس اسٹڈی بن گئی ہے۔ 22 دن کے سفر میں الحمدللہ 20,000 کی لیڈ سے لوگوں نے مجھے چن کر دیا ہے۔ ایک امید جگی ہے لوگوں کو۔
ہندوستان کے باہر سے کتنے سارے لوگ اب فون کرتے ہیں، نہ میرے دوست ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ میرے جان پہچان والے ہیں. حج کا موسم، حج کا پیریڈ چل رہا تھا، اور وہاں سے کتنے سارے لوگ فون کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ امتیاز بھائی ہم آپ کے لیے عرفات کے میدان میں دعا کر رہے ہیں، امتیاز بھائی ہم آپ کے لیے مکے میں دعا کر رہے ہیں، مدینے میں دعا کر رہے ہیں. آسٹریلیا سے مجھے کچھ ڈاکٹرز نے فون کیا اور کہا کہ امتیاز بھائی جب آپ کا کاؤنٹنگ چل رہی تھی، پورے ہندوستانی جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ رات بھر جاگے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر رات ہو رہی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جیت رہے تھے یا ہار رہے تھے. تو ایک جذبہ تھا، لوگوں کو ایک امید جگی تھی، کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم وہ گھٹیا راجنیتی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. میڈیا نے اس طرح کا ایک بھرم تیار کیا گیا تھا کہ ایم آئی ایم اب آ گئی ہے تو اب مہاراشٹر کے حالات خراب ہونے والے ہیں، ایم آئی ایم آ گئی ہے تو اب دنگے ہونے والے ہیں، ماحول خراب ہونے والا ہے، ہندو مسلموں کے بیچ میں دراریں پیدا ہونے والی ہیں. لیکن ہم نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ہم وہ کوئی گھٹیا راجنیتی نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ملک میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، اور اس ملک کو ہم اور برباد نہیں کریں گے. تو لوگوں کو اب یقین ہونے لگا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آج سے 3 دن پہلے ایک ہندو عورت میرے پاس آئی اپنے بچے کے ساتھ. وہ آئی اور میرے سامنے رونا شروع کر دی میرے آفس میں آ کر، اور اس نے مجھے بتایا کاغذوں کے ذریعے کہ اس کی ایک دکان تھی، ایک چھوٹی سی دکان تھی، اس پہ ایک مسلم آدمی ہے، گنڈے ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے اس دکان کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا. 2 سال سے وہ کوشش کر رہی تھی وہ دکان خالی کروانے کے لیے. وہ آدمی نہ تو اسے کرایہ دیتا، نہ پیسے دیتا، بلکہ دادا گیری کے بل پر اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا. وہ جب عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھیا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پورے گھر والوں نے شیو سینا کو ووٹ دیا ہے، میں نے آپ کو ووٹ نہیں دی، لیکن آپ کے میں نے 1-2 بھاشن ٹی وی پر سنے، میں نے آپ کے بارے میں اخباروں میں پڑھا، اور مجھے ایسا لگا کہ آپ انصاف دیں گے، تو میں آپ کے پاس آئی. الحمدللہ میں نے 4 دن کے اندر وہ دکان خالی کروایا، اور اس عورت کو مسلمان آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ میرا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ نہیں، میں انصاف کا ساتھ دوں گا، میں انصاف کا ساتھ دوں گا. وہ عورت میرے پاس پھر سے آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گی میں ووٹ صرف آپ کی پارٹی کو ہی دے سکتا ہوں. کہ یہ ماحول ہمیں بدلنا ہوگا، صرف زبانی بھاشن دے کر نہیں. میں بھاشن دینے کے لیے تو بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتا تھا. میں نے اورنگ آباد کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو 2400 گھنٹے بجلی دوں گا، میں 2400 گھنٹے آپ کو پانی دوں گا، آپ کی جو کھڈے بھری سڑکیں ہیں وہ کھڈوں کو راتوں رات بدل دوں گا. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. میں سپنے دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھرشٹاچار اس قدر بڑھ چکا ہے، بے ایمانی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے. دوستو، ایم ایل اے کے لیے 2 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے، مجھے بھی وہ 2 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جانے والا ہے. میں میرے حساب سے وہ فنڈ میں خرچ کر سکتا ہوں، کیسے بھی خرچ کر سکتا ہوں، کسی کے ذریعے بھی میں وہ کام کروا سکتا ہوں. سرکار مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنے والی ہے. لیکن میں جیسے ہی چن کر آیا، 3 دن کے بعد میرے گھر کے سامنے، میرے آفس کے سامنے بڑے بڑے کانٹریکٹرز آنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے پھول کے ہار لے کر، گلدستے لے کر میرے پاس آنے شروع کر دیے. اور وہ اتنے بے شرم تھے کہ سامنے ہی مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب آپ صرف ہمیں لیٹر دے دیجیے گا کہ آپ یہ جو کام ہے آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ کا آپ ہمیں دیں گے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے آفر کیا کہ ہم آپ کو 14%، ایک نے کہا ہم آپ کو 15% کمیشن دیں گے. یعنی کہ میں نے صرف ایک لیٹر انہیں ایشو کروں گا، اور وہ لیٹر کے بدلے میں وہ مجھے 14%، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجیے گا 1 کروڑ کے پیچھے وہ مجھے 14 لاکھ روپئے صرف ایک لیٹر پر دینے کے لیے تیار تھے. میں نے انہیں چائے پلایا اور ان سے کہا یہ کہ میں بولا آپ جو میرے پاس یہاں پر آئے ہیں، آپ کو کچھ دنوں کے بعد احساس ہوگا جب آپ اس سرکاری دفتر میں جائیں گے تو آپ کو وہ غیر قوم کے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر آج ایمان کسی میں بچا ہے تو ان ایمان والوں کے پاس بچا ہے، وہ ایمان میرے لیے 14 لاکھ روپے معنی رکھتے ہیں، میرے لیے 14 لاکھ روپے معنی رکھتے ہیں، لیکن میری قوم کی جو عزت بڑھے گی جب وہ لوگ سوچیں گے کہ آج بھی یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر ٹکے ہوئے ہیں.
تو ہم اپنے ایکشن کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اپنے بچوں پر زور زبردستی مت کریے گا کہ انہیں یہ بننا ہے وہ بننا ہے. میں نے یہ جب فیصلہ کیا تھا کہ میں پالیٹکس میں جاؤں گا تو میرے جتنے سارے دوست تھے اس میں بہت سارے پونا والے لوگ بھی تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے. وہ مجھے رائے دے رہے تھے کہ آپ تھوڑے دن آرام کر لیجیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کام کا بوجھ تھا. تو سمجھ رہے تھے کہ میں تھوڑا سا کہیں کریک ہو گیا ہوں کہ میں 22 دن پہلے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. میرے گھر کا ایک بھی فرد نہیں تھا ایسا جو تیار تھا اس بات کے لیے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں, کیونکہ اتنی اچھی نوکری میری تھی, اتنی اچھی پوزیشن تھی, اتنی اچھی کمپنی نے مجھے فیسلٹی دے رکھی تھی. لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں ایک جذبہ تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس قوم کی آواز نہیں بن سکا تو میرے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ میں کسی بھی طرح کی نوکری کر سکوں. تو میں نے اللہ سے یہی دعا کیا تھا کہ اللہ اگر میرے ارادے نیک ہے, اگر میرا جذبہ نیک ہے, اگر میں نیک جذبے کے ساتھ اس میں آنا چاہتا ہوں تو یا اللہ تو میرے لیے راستے بناتا چلو. اور یقین مانیے اللہ نے ایسے راستے بنایا کہ جو پچھلے 27 سالوں کے اورنگ آباد شہر کو جس بات کا انتظار تھا. میرے خلاف 3 MLA, تینوں سٹنگ MLA سے الیکشن لڑ رہے تھے. 16 مسلم کینڈیڈیٹس کو تیار کیا گیا تھا. کسی کو 5 لاکھ روپے دیے گئے تھے, کسی کو 10 لاکھ روپے دیے گئے تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کو صرف 2000 ووٹ لینا ہے. یہ کہا گیا تھا آپ کو صرف 3000 ووٹ لینا. ہر الیکشن میں یہی دھندا چلتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نوجوانوں کا جوش کس طرح سے تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں, کبھی ایسے الیکشن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں 65 سالوں کے ہندوستان کے اتہاس میں کبھی ایسا الیکشن دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کہ جہاں پر بزرگ لوگ کتنے دن اعتکاف میں بیٹھے تھے. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے روزے رکھے تھے, جب میرے نہ جان پہچان والے تھے, نہ میرے دوست تھے, نہ میرے رشتے دار تھے, روزے رکھے تھے. کتنے لوگوں نے منتیں مانگی تھی. کیا کبھی کسی الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا ایسا کہ الیکشن کی رات مسجد میں تہجد کی نماز ادا کی گئی اور پوری جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کی گئی کہ الیکشن کی رات. تو لوگوں کو امید لگی تھی اور آج بھی لوگوں کی امید ہم سے ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ہے. لیکن ہم آپ سے یہی دعا کرنا چاہتے ہیں, یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو دعائیں آپ لوگوں نے ہماری جیت کے لیے دی تھی, اب اس سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہمیں اس بات کو ہے کہ جو امیدیں آپ لوگوں نے ہمارے سے لگا رکھی ہے کہ اللہ ان امیدوں پر ہم کھڑا اترے. اسی کے لیے ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بچے اگر ناکامیاب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زور زبردستی مت کریے گا. بچوں کو اپنی زندگی جینے دیجیے گا. جس کسی فیلڈ میں ان کا شوق ہے انہیں جانے دیجیے گا. وہ بچی بہت خوش ہو رہی ہے مجھے دیکھ کر کے, اپنی بہت ٹائٹ مانتے ہیں, میں اپنی کو صلاح دے رہا ہوں. تو بچوں کو بالکل یقین مانیے گا, جو کرنا چاہے وہ کرنے دیجیے گا, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے گا, ہر بچہ انجینئر بنے گا. ہر بچے کی اپنی اپنی ایک قابلیت ہوتی ہے. کوئی اچھا فوٹوگرافر بن سکتا ہے, کوئی اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے, کوئی آرکیٹیکٹ بن سکتا ہے, اور زندگی میں کچھ نہیں کرا تو میرے جیسا نیتا تو بن نہیں سکتا. میں اپنے بارے میں اس لیے مجھے کہنا ضروری ہے کہ میں ایک انجینئرنگ کالج میں تھا. میں انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا. کرنا کیا چاہتا تھا اس وقت کے دور میں, یا تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہوتا تھا یا انجینئر بننا ہوتا تھا. اس کے علاوہ پیرنٹس کو دوسرا کوئی پروفیشن نظر نہیں آتا تھا. تو مجھے انجینئرنگ کے اندر ڈالا گیا تھا, لیکن میتھس اکاؤنٹس میرے لیے بڑے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. مجھے معلوم تھا کہ یہ فیلڈ میرے لیے بڑی مشکل ہے, لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت سخت مزاج کے تھے. میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں بابا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کر کے. تو میں پروفیشن میں چلے تو گیا. 1 سال میں نے وہاں پر رہا, 1.5 سال میں نے کوشش کی اور اس کے بعد میں ناکامیاب ہو گیا, میں فیل ہو گیا. میں وہ کورس چھوڑ دیا. پھر میں نے سمپل سا گریجویشن کیا. لیکن الحمدللہ دیکھیے کہ جس انجینئرنگ کالج سے میں چھوڑ کر باہر نکلا تھا کہ 6 سال کے بعد میں اسی انجینئرنگ کالج میں چیف گیسٹ بن کر گیا تھا. تو جو پرنسپل تھے جو مجھے پڑھاتے تھے, جنہوں نے مجھے دیکھا تھا, انہوں نے اپنے بھاشن میں بڑے گرو سے کہا کہ دیکھیے امتیاز جلیل صاحب اسی کالج سے پڑھے لکھے ہیں, یہیں پر وہ آئے تھے, یہیں پر وہ انجینئرنگ پڑھے تھے. جب میرے بھاشن کا وقت آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ براڑے سر جو بات کہے کہ میں اسی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا یہ صحیح بات ہے, لیکن انہوں نے صرف آدھا سچ کہا تھا. آدھا سچ میں آپ کو بتا تھا کہ میں اس کالج کا فیل اسٹوڈنٹ تھا. میں یہاں سے پاس نہیں ہوا تھا, میں فیل ہو کر باہر نکلا تھا. لیکن ناکامیابی کو میں نے اپنے اس پہ لیا نہیں تھا. میں نے اسی ناکامیابی کے ذریعے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کالج میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی چیف گیسٹ بن کر ضرور آؤں گا. اور میں
میں آپ سبھی اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر فیل ہو گئے تو بالکل ہمت مت کھائیے گا, پورے ڈٹ کے لگے رہیے گا, امی سے کہیے گا کہ امتیاز دینے کیا بولے تو سن لیجیے گا, لیکن محنت کرنا مت چھوڑیے گا, محنت کرنا مت چھوڑیے گا, کیونکہ محنت اگر آپ کریں گے تو دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ ہر چیز اگر آپ کے ارادے نیک ہے, اگر آپ کے ارادے بالکل پختہ ہے تو آپ یقین مانیے دنیا کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ چاند پر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے, صرف ارادے نیک رکھیے گا تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا, بہت بہت شکریہ. جو ذمہ دار ہے میں انہیں خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سفر کے دوران بتایا گیا ہے کس محنت کے ذریعے, کس مشقت کے ذریعے آپ لوگوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے. اسکول کا جو کنسپٹ ہے وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. جو لڑکے آ رہے تھے, جو لڑکیاں آ رہی تھی, اور جو ان کا تلفظ تھا, جو بولنے کا انداز تھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اگر وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں دیتے تو مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ مسلم بچے نہیں ہے. لیکن اسی ملک کی ہم تصویر دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا ملک جو میرا ہو, آپ کا ہو, جو ہر مذہب کی عزت کرتا ہے. اور اگر ہم ایسے ملک کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے یہی ہماری اچھی کامیابی ہے. آپ لوگوں سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پھلے شاہو امبیڈکر وچار منچ کے وٹھل گائیکواڑ صاحب سرکار کرنا چاہتے ہیں امتیاز جلیل صاحب کو. اس کے بعد جو بیسٹ اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ان کو انعامات دیے جائیں گے امتیاز جلیل صاحب کے ہاتھوں سے.